بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، تو آپ آج مجھے بھی ایک سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا محبوب مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، ہم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اب ہماری شادی بھی طے ہو چکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس مرد کے جسم کے ساتھ پیار کر سکتی ہوں؟ اگر وہ مرد میرے جسم کو ہاتھ لگا لیں، مجھ سے اپنے نفس کی پیاس بجھا لے، ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا میں اس مرد کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے بی بی، سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی عزت کرے۔ اگر کوئی بھی مرد و عورت کسی دوسرے مرد و عورت کے ساتھ پیار کرتا یا کرتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ شخص تمہاری سچ میں عزت کرتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرد تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایک دوسرے سے مفادات کا رشتہ ہے۔ اس کو محبت نہیں کہتے بلکہ اس کو ایک دوسرے سے مفاد حاصل کرنا کہتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرنے کو محبت کہتی ہو تو تمہاری یہ سوچ بہت ہی غلط ہے۔ پیارے دوستو، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ فلاں میرے سے واقعی محبت کرتا ہے۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا خوش ہو جائے اور اس بات کو مان لے کہ مجھے دنیا میں جو کچھ چاہتا تھا وہ سب کچھ مل چکا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی دل و جان سے عزت کرے، اس کے عزت و نفس کا خیال رکھے۔ محبت کرنے والے کو ایسا لگے کہ اس کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو چکی ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں سے کسی نے شادی سے پہلے زنا کیا ہو تو ان کو شادی کے بعد پتہ چل جائے تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مولوی حضرات اس کا فتویٰ یوں لگاتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے زنا کرتے رہے ہیں، کافی مدت کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شادی سے پہلے زنا کرتا ہے تو بعد میں شادی کر لیتا ہے تو اس کا نکاح جائز نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مقام پر زانی کا اسم اشارے سے زنا مراد دنیا بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے کہ عورت پاک دامن ہو، دوسروں کو ظاہر کرنے والی اور نہ چھپ کر زنا کرنے والی ہو۔ یہاں مرد اور عورت دونوں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اگر ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے زنا کریں تو کیا ان کا آپس میں نکاح جائز ہے؟ اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کو پتہ چل جائے کہ اس نے بدکاری کی ہے تو ان کا نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹی بات بھی عام ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت نے آپس میں زنا کیا ہے تو ان کا نکاح جائز نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ان کو نکاح سے روکنا بالکل غلط ہے۔ ان کے لیے درست یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں نکاح کر لینا چاہیے تاکہ ان دونوں کی راز کی باتیں ان دونوں کے اندر ہی رہیں، لیکن ان کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ نکاح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ بدکار عورت اور بدکار مرد کا نکاح اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے۔ اگر مومن کو پتا ہو کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس کے لیے بدکار عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بیٹی کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا بھی حرام ہے۔ بدکار عورتیں بدکار آدمیوں کے لیے ہیں اور بدکار آدمی بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ نکاح کے لیے مرد اور عورت کا پاک دامن ہونا بھی ضروری ہے۔ مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کو پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب نازل کر دی گئی، جب تم ان کے ساتھ نکاح کر لو ان کا حق مہر ادا کر دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ تم بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپی ہوئی آشنائیں کرنے والے ہو۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتوں کا نکاح جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ مکہ سے قیدیوں کو اٹھا
کر مدینہ میں لے آتا تھا۔ مکہ میں ایک اناق نامی عورت تھی جو مرثد بن ابی مرثد کی سہیلی تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں ایک قیدی سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو بچا کر لے آئے گا۔ مرثد اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں ایک رات مکہ آیا، رات چاندنی تھی کہ اناق آئی، اس نے دیوار پر میرا سایہ دیکھا، جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی تم تو مرثد ہو۔ میں نے جواب دیا جی میں مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرثد ہم تو دونوں دوست رہ چکے ہیں، آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو، میرے پاس ہی رات گزارو۔ میں نے کہا اناق اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اناق نے خیمے والوں کو آواز دی اے خیمے والو، یہی وہ آدمی ہے جو تمہارے بندے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اناق نے چند آدمی مرثد کے پیچھے لگا دیے۔ مرثد کہتے ہیں کہ میں ان سے جان بچانے کے لیے مکہ کے ایک پہاڑ پر چلنے لگا، یہاں تک کہ میں پہاڑ کی غار تک چلا گیا۔ میں وہاں چھپ گیا، وہ آدمی مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے پاس سے گزر جاتے۔ انہوں نے غار کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو کہ میرے سر پر پڑا، لیکن اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہوا کہ اللہ نے ان کی نظروں سے مجھے چھپائے رکھا۔ میں ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، میں ان کو نہ مل سکا، پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ میں دوبارہ اپنے دوست کے پاس آیا، میں نے اس کو اٹھایا، وہ کافی بھاری تھا، میں اس کو اٹھا کر مکہ سے باہر لے آیا۔ میں نے اس کی بیڑی کو کھولا، میں نے اس کو اٹھا کر مدینے لے آیا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول اکرم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے دوبارہ یہ سوال رسول اکرم سے پوچھا۔ پہلے بار تو نبی اکرم نے کوئی جواب نہ دیا، پھر نبی کریم نے فرمایا مرثد کسی زانیہ عورت اور مشرک عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، اس لیے اناق زانی بھی ہے اور مشرک بھی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ سنن ابو داؤد کی شرح اون المعبود میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک نہیں جس سے زنا ہو چکا ہو، یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت جب تک اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتے ان کا نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن ایک بدکار عورت اور بدکار آدمی زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوں تو بھی ان کا نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ اجنبی مرد و عورت جو زنا کریں ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن زانی کے باپ دادا یا بیٹے پوتے کا نکاح مزنیہ یعنی ایسی عورت جس سے زنا کیا گیا ہو کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مزنیہ کی ماں، نانی اور بیٹی پوتی نواسی کا نکاح زانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ زانی اور مزنیہ ایک دوسرے کے لیے نکاح کے لیے حرام نہیں ہوتے، البتہ ان کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی زانی کے اصول و فروع مزنیہ پر اور مزنیہ کے اصول و فروع زانی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرد و عورت برے اعمال کے بعد سچی توبہ کرے تو اللہ پاک ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔